ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ جی بھائی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی حضرت میں بھی اللہ کے فضل اور دعا سے ٹھیک ہوں۔ بھائی جان کیسے آنا ہوا؟ جی حضرت آج آپ نے بیان میں کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، اگر اس کے عقیدے صحیح نہ ہو تو وہ مسلمان نہ ہوگا، چاہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور رہ رہا ہو۔ میں آپ کے پاس عقیدے سمجھنے آیا ہوں۔ جی بھائی ایسا ہی ہے، مسلمان ہونے کے لیے عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو عقیدے سمجھاتا ہوں۔ جی حضرت عقیدوں کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی عقیدے کا مطلب وہ باتیں ہیں جن پر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ایمان لانا ضروری فرمایا ہے، ان تمام پر ایمان لایا، یعنی ان کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ جی حضرت اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جی بھائی ہمیں اللہ کے بارے میں یہ عقیدے رکھنے چاہیے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کرنے، پوجنے اور سجدہ کرنے کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کرنے، پوجنے اور سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ قدرت اور طاقت والا ہے، زندگی اور موت دونوں اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اللہ کو تمام چیزیں معلوم ہے اور کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا، آسمان، زمین، انسان، جنات، چرند پرند سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ تمام برائیوں سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جی حضرت فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جی بھائی ہمیں فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدے رکھنے چاہیے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ انسانوں کی نظر میں نہیں آتے ہیں، وہ اللہ کا پورا حق مانتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی صحیح گنتی اللہ کی سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ نے فرشتوں کو الگ الگ کاموں میں لگا رکھا ہے۔ جی مولانا صاحب میں سمجھ گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ رسول اور نبی کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جی بھائی نبی اور رسول انسان ہی ہوتے ہیں، اللہ انسانوں میں سے کچھ خاص بندے مقرر کرتے ہیں جو لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، وہ سچے اور اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم سب کو ان تمام پر ایمان لانا اور ان کو سچا ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے، ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ اب قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہیں گے۔ جی مولانا صاحب خدا تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں بھی بتا دیں۔ جی بھائی ہمیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں پر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں بھیجی، جن میں بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ بڑی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہے، اور چھوٹی کتابوں کی گنتی صحیح معلوم نہیں ہے، اور ہمیں ان پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ تمام کتابیں حق ہے، لیکن احکام قیامت تک قرآن کا ہی چلے گا۔ مولانا صاحب میں نے قیامت کے بارے میں سنا ہے، اس کے متعلق بھی بتا دیں۔ جی بھائی اللہ نے دنیا، زمین و آسمان کو ایک مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور اس میں بسنے والے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام دنیا، زمین و آسمان فنا اور ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں جس سے قیامت کے قریب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جی مولانا صاحب تقدیر کا کیا مسئلہ ہے، اسے بھی سمجھا دیں۔ جی بھائی تقدیر کا یہ مطلب ہے کہ ہر بات، ہر کام، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے یہاں اس کا ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ اس کو جانتا ہے، یہ تقدیر ہے۔ جی مولانا صاحب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کیا عقیدہ ہے؟ جی بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی اور ساری چیزیں فنا ہو جائے گی تو اس کے ایک عرصے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور حشر کا میدان قائم ہو جائے گا اور حساب کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جی مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین سمجھایا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی پر ایمان نہ لائے یا انکار کر دے تو وہ مسلمان ہوگا؟ جی بھائی اگر کوئی شخص ان باتوں پر ایمان نہ لائے یا انکار کرے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم سب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہوگا. اگر کوئی شخص ان باتوں کو نہ مانے یا انکار کرے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. مولانا صاحب آپ کا بھلا ہو, اللہ آپ سے راضی ہو. آپ نے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا ہے, میں ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. اچھا مولانا صاحب, آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہیں؟ جی بھائی, مجھے یہ باتیں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تب سے معلوم ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی مدرسے پڑھنے بھیجو تاکہ یہ باتیں ان کو بچپن سے معلوم ہو جائے. آپ کا کون سا مدرسہ ہے جہاں اتنی بہترین تعلیم ہوتی ہے؟ جی بھائی, میرے مدرسے کا نام مدرسہ جامعہ عربیہ فاروقیہ ہے. یہ ہمارے شہر ہندوان میں شاہگنج میں ہے. وہاں آپ اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب, میں بھی اپنے بچوں کا داخلہ کرواؤں گا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.